السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا جو حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے، ان کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، میرے صدق نبوت پر روشن دلیل آئی، جس کا بیان یہ ہے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃً، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، یہ اللہ کا ناقہ اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، جو نہ کسی پیٹ میں رہا، نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عاد یہ ہے کہ خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوا، اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پھر وہ ایک دن پانی پیتا ہے، اور تمام قبیلہ سمود ایک دن، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ناقہ ایک قبیلے کے برابر پی جائے، اس کے علاوہ اس کے پینے کے روز اس کا دودھ دہا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو، اور پانی کے قائم مقام ہو جائے، یہ بھی معجزہ، اور تمام وحوش حیوانات اس کے باری کے روز پانی پینے سے بعد رہتے تھے، یہ بھی معجزہ۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست حجتیں ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، فیأخذکم عذاب علیم، کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ مارو، نہ بہکاؤ، اگر ایسا کیا تو یہی نتیجہ ہوگا، اگر ایسا کیا تو یہی نتیجہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا، اور یاد کرو اے قوم سمود، اور یاد کرو جب تم کو قوم عاد کا جانشین کیا، اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو، تتخذون من سہولها قصورا، نرم زمین میں محل بناتے ہو، موسم گرما میں آرام کرنے کے لیے، موسم گرما میں آرام کرنے کے لیے نرم زمین میں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، موسم سرما کے لیے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ،
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان امتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم آخری امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے جو پچھلی امتوں میں جو چیزیں ہوئیں اس کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ ان آیات کو بغور سماعت کریں، اس کی تشریحات کو بغور سماعت کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پچھلی قومیں کس وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔